بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وأصله أن يعدى باللام أو إلى فعومل معاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى قومه. وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. الأول إفاضة القوة التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنية والمشاعر الظاهرة. والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال وهديناه النجدين، وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عني بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والرابع أن يكشف عن قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه. اب ہدایت پر کلام کرتے ہوئے سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ وَأَصْلُهُ أَن يُعَدَّى بِاللَّامِ، اور ہدایت میں اصل تو یہ ہے کہ یہ متعدی ہو، اس کا صلہ آئے لام اور الہ کے ساتھ. تو قرآن کریم نے بھی بہت سارے مقامات پر اس کو الہ اور لام کے صلے کے ساتھ استعمال کیا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب جب الہ صلے کے ساتھ اس کا استعمال یہ اصل ہے، تو پھر یہاں پر بغیر صلے کے کیوں لایا گیا؟ تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں فعومل معاملۃ اختار فی قولہ تعالی، کہ یہاں پر اصل میں علم بیان اور بلاغت کی ایک صنعت کو استعمال کیا گیا جس کو صنعت حذف و ایصال کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صنعت حذف و ایصال. کیا مطلب صنعت حذف و ایصال کا؟ صنعت حذف و ایصال کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر فعل کے لیے صلے کا ہونا ضروری ہو وہاں پر فعل کے اس صلے کو حذف کر دیا جائے اور فعل کو ڈائریکٹ اس کی طرف مفعول آنے والے اسم کی طرف پھیر کر اس کو مفعول بنا دیا جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے صنعت حذف و ایصال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت حذف و ایصال. تو صنعت حذف و ایصال قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں واختار موسیٰ من قومہ تھا، تو یہاں پر من کو حذف کر کر قومہ کو اس کا مفعول ثانی بنا دیا گیا. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں
کہ فعومل معاملۃ اختار، کہ یہاں پر بھی اختار جیسا معاملہ برتا گیا، یعنی جیسے وہاں پر صنعت حذف و ایصال سے کام لیا گیا، اختار موسیٰ من قومہ کے بجائے واختار موسیٰ قومہ کہا گیا اور من کو حذف کر دیا گیا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اہدینا الی الصراط المستقیم کے بجائے اہدینا الصراط المستقیم کہہ دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جب اس کو باب افعال میں لے جائے۔ بعض نے کہا کہ ویسے بھی یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، اس کا مفعول اول بغیر صلے کے آتا ہے اور مفعول ثانی یہ الا یا لام صلے کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اہدینا پہلا مفعول بغیر صلے کے ہے، الصراط المستقیم یہ دوسرا مفعول ہے۔ تو اصل تھا اہدینا الی الصراط المستقیم، مگر صنعت حذف و ایصال کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے الا کو حذف کر دیا گیا، جیسے واختار موسیٰ من قومہ سے من کو حذف کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی معیوب نہیں بلکہ بلاغت کی ایک صنعت ہے، اس سے کلام میں مزید بلاغت پیدا ہوتی ہے اور کلام بیان کے اعتبار سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس صنعت کو استعمال کیا گیا، اسی کو مصنف کے اس کے ساتھ اختار جیسا معاملہ کیا گیا جیسا کہ آیت کریمہ واختار موسیٰ قومہ میں کیا گیا۔ تو اس طرح سے مصنف نے اس کا جواب دیا کہ جب مفعول ثانی کے لیے الا ضروری تھا تو یہاں کیوں نہیں لائے؟ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ صنعت حذف و ایصال کو استعمال کرتے ہوئے اسے لایا گیا نہیں۔ اب آگے بیان کرتے ہیں وَهِدَایَةُ اللَّهِ تَعَالَى تَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا لَا يُحْصِيهَا عَدٌّ كَمَا قَالَتْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب ہدایت کا لفظ قرآن کریم نے بے شمار معنی کے لیے استعمال کیا۔ اب جب قرآن نے اس کو بے شمار معنی کے لیے استعمال کیا تو مصنف فرماتے ہیں کہ اتنے سارے معنی کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے کہ اس کو بیان کرنا یہ انسان کی استطاعت اور بس سے باہر ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا وَهِدَایَةُ اللَّهِ تَعَالَى تَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی متعدد قسمیں ہیں، لا يحصيها عد، شمار کرنے والا اسے شمار کر سکتا نہیں۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے یہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جیسے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے بس سے باہر، ایسے ہی ہدایت کے اتنے سارے معنی ہیں کہ اس کو یکجا کرنا، الگ الگ بیان کرنا شمار سے باہر، یہ بھی شمار سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں لیکن وَلَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي أَجْنَاسٍ مُتَرَتَّبَةٍ، البتہ یہ چند اجناس میں منحصر کی جا سکتی ہے۔ ہدایت کو مصنف اس کی 4 قسموں کو، جس کو جنس ہدایت کہا جا سکتا ہے، تو اس لیے اجناس ہدایت کو ذکر کر رہے ہیں۔ انواع تو بے شمار ہے، لیکن ان انواع کو اگر ہدایت کے معنی کو سمجھنا ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کو 4 جنس میں تقسیم کر سکتے ہیں، 4 حصوں میں اسے بانٹ سکتے ہیں، پھر دیگر معنی کو اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ملا سکتے ہیں۔ تو اب مصنف وہ 4 معنی ہدایت کے 4 اجناس کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پر ان 4 میں سے کون سی جنس مراد ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ الاول، نمبر 1، افاضت القوة التي بها يتمكن المرء من الاهتداء الى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة۔ کہا نمبر 1، ہدایت کا ایک معنی تو یہ ہے افاضت القوة، ہر مخلوق کو وہ صلاحیت عطا کرنا
التي يتمكن بها المرء من الاهتداء الى مصالحه، کہ جس کی وجہ سے مخلوق یا انسان اپنے مصالح کو سمجھ سکے، اپنا اس میں کیا فائدہ ہے اسے سمجھ سکے. کالقوت العقلیتی، جیسے اللہ نے انسان کو قوت عقلیہ عطا فرمائی. والحواس الباطنتی، اور حواس باطنہ انسان کو عطا کیے گئے. والمشاعر الظاہرتی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مشاعر ظاہرہ یعنی حواس ظاہرہ بتلائے گئے. اچھا، اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ہدایت کا مطلب تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے جو مناسب اور ضروری امور ہو سکتے ہیں اس کی ہدایت دی. خلق فہدی، جس قرآن نے بیان کیا، اللہ نے پیدا کیا اور اس کی ضرورت کی چیزیں اسے سمجھا دی. اس کی ضرورت کی چیزیں کیا کر دی؟ اسے سمجھا دی. جیسے کہا انسان کو اللہ نے قوت عقلیہ عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ اسی طرح کیونکہ انسان قوت عقلیہ کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتا ہے، انسان کو حواس سے ظاہرہ دیے کہ چھونے کے ذریعے سے ٹھنڈا گرم وہ محسوس کرتا ہے، چکھ کر وہ کھٹا کڑوا میٹھا اسے محسوس کرتا ہے، سن کر آواز کے ذریعے سے باتوں کا علم حاصل کرتا ہے. تو یہ جو حواس سے خمسہ ہے، سون کر اس کو بو اور بدبو اور خوشبو کی تمیز اس کو ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کو حواس سے خمسہ ظاہریہ دی، اور دیکھ کر اس کو کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے کیا ہے. تو یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ کہا کہ ان کے ذریعے سے اسے علم حاصل ہوتا ہے. یہ سب کے سب کی ہدایت، یہ سب بھی کیا ہے؟ ہدایت. دوسرے حواس سے خمسہ باطنہ ہوتے ہیں. حواس سے خمسہ باطنہ ہوتے ہیں. جیسے انسان کو اللہ نے حواس سے خمسہ ظاہرہ دیے، ایسے ہی اس کو حواس سے خمسہ باطنہ عطا کیے، جس کا تعلق انسان کی عقل سے، جس کا تعلق کیا ہے؟ انسان کی عقل سے. کیا مطلب؟ کہ انسان کو چیز ایسی ہوتی ہے کہ اسے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کی صورت انسان کے ذہن و دماغ میں جاتی ہے، پھر وہ میموری میں جا کر کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک رہتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ طویل عرصے تک کے رہتی ہے، بعض مرتبہ زندگی کے لیے رہتی ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھانا تو وہ اس کو سمجھا دیتا ہے. تو حواس سے خمسہ باطنہ اللہ نے اسے وہ بھی عطا فرمایا. کہا یہ تمام کے تمام چیزیں جو انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے، مریح زندگی، راحت بخش زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کا علم اللہ نے اس کو بچپن کے ساتھ عطا فرما دیا. یہ بھی ہدایت، یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، اس کو دودھ پینے کی حاجت ہوتی ہے، وہ دودھ پینے لگتا ہے، اس کو کہیں پر ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر جب کچھ بڑا ہوتا ہے تو چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنے سے جب دانت آتے ہیں تو کھاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام چیزیں جس کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، اس کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہدایت کہا جاتا ہے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت کی ادنا قسم ہے، وہ یہاں مطلوب نہیں. کیوں کہ یہ تو ہر ایک کو دی گئی ہے. اللہ نے عقل بھی دی ہے، حواس بھی دیے ہیں، ظاہرہ بھی دیے، باطنہ بھی دیے، سمجھ بوجھ، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو کیا کی ہے؟ عطا کی ہے. تو اس کا یہاں پر لیکن یہ ایک جنس ہے ہدایت. تو مصنف نے اس کو سمجھایا. دوسرا والثانی نصب الدلائل الفارقة بین الحق والباطل. نمبر 2، ایسے دلائل کو اللہ نے دنیا میں چھوڑ دیا جو حق اور باطل
اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کے لیے انسان کو کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو حق اور باطل، مکروہ اور قبیح، صالح اور فاسد، ان سب کے درمیان چھوڑا ہوا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے انسان دلائل سے اس کو سمجھتا ہے۔ انسان دلائل سے کیا کرتا ہے؟ اس کو سمجھتا ہے۔ تو یہ دلائل سے سمجھنا یہ بھی ہدایت ہے۔ دلائل سے سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جیسے قرآن نے بیان کیا وَإِلَيْهِ أَشَارَ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا قرآن نے ہدایت کی اس دوسری جنس کی طرف جس کو ہدایت دلائل کہا جاتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انہیں نجدین کی ہدایت دی، یعنی خیر اور شر دونوں کے دونوں ان کے سامنے رکھ دیے۔ اور دوسری جگہ پر اور وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا وَأَمَّا ثَمُودُ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور بہرحال سمود تو ہم نے ان کے ہدایت کے اسباب مہیا کیے۔ رسول ان کے پاس آیا، رسول نے ان کو اللہ کے بارے میں بتایا، ساری چیزیں ان کو بتائی گئی، معجزات ظاہر ہوئے، سب کچھ ہوا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو تو اس چٹان میں سے اونٹنی نکال کے دو، حضرت صالح سے کہا۔ تو صالح علیہ السلام نے چٹان کو حکم دیا تو وہاں سے حاملہ اونٹنی بھی نکلی۔ تو اب تو ہدایت کیا جانا چاہیے تھا، اب اس سے بڑھ کر اور دلائل کیا چاہیے ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ میں آیا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو یا باطل کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں، ترجیح دی انہوں نے کس کو؟ کہ اب جب ان کے سامنے آ گیا کہ بھئی چٹان سے دنیا میں کبھی اونٹنی بھی نکلتی ہے کیا، لیکن یہ نکلی، حاملہ اونٹنی نکلی، ایسی اونٹنی نکلی کہ ایک ہی مرتبہ میں سارے تالاب کا پانی پی جاتی ہے۔ تو اب یہ حیرت انگیز اونٹنی تھی تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، برابر ہے، نبی ہی ہوں گے، یہ معجزہ تو ہے اور کیا۔ تو یہ دلائل حق ہے، یہ کیا ہوئے؟ دلائل۔ تو دلائل حق ان کے سامنے تھے، اب باطل کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ باطل صحیح چیز ہے، تو پھر اس کے بعد سمجھ جانا چاہیے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آئے تو وہ ہدایت بھی یہاں پر مراد نہیں۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم الثالث الہدایۃ بارسال الرسل وانزال الکتب، اور تیسری ہدایت رسولوں کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل کر کہ اوپر جو بیان کیا وہ تو رسول نے دلائل ظاہریہ پیش کیے، دلائل ظاہریہ معجزات بتلائے، رسول نے کیا بتلائے؟ معجزات بتلائے۔ جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا تھا، وہ سانپ بن کر رینگنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ اتنا بڑا تھا کہ وہ ایسا منہ کھولتا تھا تو اس کا ایک جبڑا نیچے ہوتا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کے اوپر ہوتا تھا۔ تو اب وہ تو ابھی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد جب وہ پکڑ لیتے تھے تو ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا وہ۔ تو اب یہ اس سے بڑھ کر اور کیا؟ تو انبیاء نے جو معجزات حسیہ بیان بتلائے، یہ سب کیا ہے؟ پورا قرآن یہ کیا ہے؟ معجزہ حسی ہے۔ یہ کیا ہے معجزے؟ کہ آج تک کے کوئی مائی کا لال اس کے چیلنج کو قبول کر سکا نہیں۔ تیسری قسم جو ہدایت کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ رسول سیدھا سیدھا سمجھاتا ہے تم کو، رسول تمہیں سیدھا اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، یہ بھی تو ہدایت ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کے لیے رسولوں اور ائمہ کو بھیجا یہدون بِأَمْرِنَا، جو انہیں راستہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو انہیں صحیح راستہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے کہ بھئی یہ کرنا ہے زندگی میں اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو کہا رسول کا لوگوں کو سیدھا سیدھا سمجھانا یہ بھی ہدایت ہے۔
وقوله تعالی، اور اللہ کا قول، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، التی ہی اقوم، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے، جو وہ لوگ جو سیدھے ہو، یعنی جو سیدھے راستے پر، تو کہا جو ہدایت پر آنا چاہے ان کے لیے قرآن بھی ہدایت، رسول بھی ہدایت، رسول کا معجزہ بھی ہدایت، سب چیزیں ہدایت۔ تو کہا یہ تیسری قسم ہو، جن سے ثالث اور جن سے رابع، والرابع ان یکشف علی قلوبہم السرائر ویریہم الاشیاء کما ہی بالوحی، اور چوتھی ہدایت کی قسم یہ ہے کہ ان یکشف علی قلوبہم السرائر، کہ ان کے دلوں پر اسرار و رموز کا انکشاف ہو، ان کے دلوں پر اسرار و رموز کا انکشاف ہو، یعنی قرآن کریم کو پڑھے تو قرآن کریم کے بہت سارے ایسے معانی جو کسی دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتے ان کو سمجھ میں آتے ہیں، جیسے خود ہمارے مصنف کے اوپر اسرار اور رموز کیا ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، کہ ابھی تک کہ ہمیں وہ صرف اہدنا الصراط المستقیم تک ہی پہنچا سکے ہیں۔ تو یہ اتنے اسرار اور رموز کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ لغت میں یہ فلاں، یہ تو ہر طرح کی چیزوں کو کھول کھول کر کبھی علم کلام کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی علم تصوف و سلوک و تزکیہ کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی لغت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ لطائف اور نکات، باریک باریک چیزوں کا انکشاف، تو کہا کہ کبھی وحی کے ذریعے ہوتا تھا نبی کے اوپر، اویل الہامی والمنامات الصادقتی، اور کبھی الہام کے ذریعے اور کبھی سچے خوابوں کے ذریعے سے۔ وَهَذَا قِسْمٌ يُخْتَصُّ بِنَيْلِهِ الْأَنْبِيَاء وَالْأَوْلِيَاء، اور یہ وہ قسم ہے جو انبیاء اور اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہر کس و ناکس کو یہ ہدایت ملتی نہیں۔ یا عنی، مصنف کے نزدیک ہدایت سے یہاں پر وہی ہدایت مراد ہے۔ چوتھی قسم مصنف کے نزدیک یہاں پر ہدایت سے ہدایت کی یہی چوتھی قسم کیا ہے، مراد ہے۔ کیوں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ دوسری تمام ہدایت تو عام ہے، سب کے لیے، لیکن یہ ہدایت ہدایت خاص ہے، اور چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اس کو لایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہدایت خاصہ کا طالب ہے، بندہ ہدایت خاصہ کا طالب ہے، کہ اس کے قلب پر اسرار و رموز کتاب کا انکشاف ہو اور وہ باریکیوں کو سمجھے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ کہا کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آ رہا ہے، تو مصنف کا ماننا ہے کہ میرے اپنی سمجھ کے مطابق جن سے رابع یہاں پر مراد ہے، اسی لیے مصنف آگے فرما رہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اولئک یہی وہ لوگ، الذی ھدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت کی، فبہداہم اقتدی، اور انہوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی۔ اللہ نے جو ہدایت دی، جن اسرار و رموز کا ان پر انکشاف کیا، تو پھر وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور کہا کہ نہیں، یہی میرے رب کا کلام ہے، یہی میرے رب کی کتاب ہے۔ جیسا کہ اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ھذا کتاب ربی، ھذا کلام ربی، فرط محبت میں آ کر تو فرماتے ہیں کہ ہدایت سے یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی چوتھی قسم اور جن سے رابع مراد ہو۔ وقوله والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور اللہ کے اس قول میں بھی کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، لنہدینہم، ضرور ضرور ہم ان کے لیے ہمارے راستوں کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ کیا کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہی بیان کر رہا ہے کہ جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، حق کے لیے جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے راستوں کو کیا کر دیا جاتا ہے، کھول۔ مصنف فالمطلوب اما زیادت ما منحوه من الہدى او الثبات علیہ او حصول المراتب المرتبۃ علیہ، کہا کہ اب یہاں پر وہی مراد ہے، اب وہ مراد ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا،
जब इबादत करने लग गया तो फिर बाद में हिदायत कैसी? तो मुसन्निफ उसके 3 जवाब देते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है, हिदायत का मतलब ये है कि अल्लाह हिदायत तो दे दी इबादत की, मगर अब उस पर साबित कदमी नसीब फरमा। एक मतलब या ये कि हिदायत तो दे दी मगर अभी हिदायत में इजाफा फरमा, या हिदायत तो दे दी मगर इस हिदायत में मजीद और क्या मिल सकता है वो अता फरमा। तो फरमाया कि इनमें से कौन सा, इन 3 में से कोई एक क्या हो सकता है, मुराद हो सकता है। मुसन्निफ ने इस तरीके से हिदायत के पूरे मफहूम को वाज़ेह करने की क्या की है, कोशिश की।